اور شعبان کے بعد آتا ہے رمضان۔ را میم اور داد کا لفظ عربی لغت کی کسی بھی لغت کا جائزہ لے لیجئے، ہمیشہ اتنی شدید گرمی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس میں اونٹنی کے بچے کے پاؤں گرمی کے باعث ریت سے جلنا شروع کر دیں۔ میں نادان، دسمبر کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، شدید ٹھنڈ، میں کہہ رہا ہوں آج رمضان ہے۔ ارے بھائی، رمضان کا مطلب ہے گرمی کا موسم۔ آپ کہہ رہے ہیں گرمی جو ہے نا وہ دسمبر میں آئی ہوئی ہے، اب رمضان آ گیا دسمبر کے اندر۔ یعنی زبانوں کے فرق کی وجہ سے میں اس کو اردو میں سردی کہہ رہا ہوں اور عربی میں گرمی کہہ رہا ہوں، میں عجیب و غریب تناقض کا شکار ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک زبان میں اس کو رمضان یعنی گرمی کا مہینہ بھی کہوں اور دوسری زبانوں کے اندر میں اس کو ونٹر بھی کہوں اور سردی بھی کہوں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن مذہب میں ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے، کیونکہ مذہب کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ جو ناممکن ہے اس کو ہی ممکنات میں شمار کرو گے تو ہی تم سب سے زیادہ مومن بن کے سامنے آؤ گے۔ سورج کی تپش سے جب ریت شدید گرم ہو جائے، اونٹنی کے پاؤں جلنا شروع ہو جائیں، ایسے مہینے کو وہ رمضان کہتے تھے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رمضان بھی ہو اور سردی میں بھی آ جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رمضان بھی ہو اور اس کے اندر تبدیلی آتی رہے، گھومتا رہے، کبھی آ رہا ہے دسمبر میں، کبھی جنوری میں آ رہا ہے، کبھی جو ہے وہ سپٹمبر میں آ رہا ہے، کبھی ربیع کے اندر ہی آ گیا، ربیع الاول میں آیا ہوا ہے رمضان۔ ربیع الاول یعنی کہ اسپرنگ کے مہینے میں رمضان چل رہا ہے، گرمیاں چل رہی ہیں۔ کوئی سوچے گا؟ آپ دونوں کا ترجمہ کر کے ساتھ میں رکھ کے دیکھ لیجئے، رمضان کو رکھ لیجئے گرمی کو، اور ساتھ میں ہم اردو میں کرتے ہیں سردی کا موسم، رکھ کے دیکھیں، آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا آپ کیا کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، جانچ لیجئے، جائزہ لے لیجئے، چھان پھٹک کر لیجئے اور مجھے خود بتائیے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ رمضان اور شوال بھی کہیں اور وہ سردی میں بھی آ رہا ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے جو ہمارے ہاں رائج کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلامی کیلنڈر آپ کہہ رہے ہوں، نام جو آپ نے منتخب کیے ہوں وہ نام وہ ہوں کہ جس کے اندر ہمیں یہ واضح ہو جائے کہ یہ کیلنڈر وہ کیلنڈر ہے کہ جو ہر سال میں ایک ہی وقت میں آنا اس کا ممکن ہو سکتا ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عرب والے رمضان اور شوال بھی کہہ دیں اور سردی میں لے آئیں۔ لوگ کہہ رہے ہوں اب تو ونٹر چل رہا ہے، عرب کے لوگ وہاں پر جا کے نہیں ونٹر تھوڑی، اب تو رمضان چل رہا ہے۔ دوسرے علاقے میں عرب کے لوگ جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی رمضان ہے، وہ نہیں رمضان تھوڑی، ابھی تو سردیاں چل رہی ہیں، رمضان کہاں سے آ گیا؟ وہ کیسا ہوگا معاملہ؟ اس کو صحیح سمجھا جائے گا یا نادانی سمجھی جائے گی؟ اگر وہی لوگ ان کے رمضان کے موسم میں جائیں، گرمی کے موسم میں جائیں اور وہ کہنا شروع کر دیں کہ ابھی جو ہے وہ گرمیاں نہیں ہیں بلکہ ونٹر چل رہا ہے، دسمبر چل رہا ہے، تو کیا عرب والے ان کو صحیح قرار دیں گے؟ صحیح تسلیم کریں گے؟ کیا ہم صحیح تسلیم کریں گے ایسے شخص کو جس کو ہم یہ کہتے ہوئے سنیں کہ جون جولائی میں سردیاں چل رہی ہیں؟ آپ تو مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، مذاق ہی اڑاتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا کہہ دیتا ہے کہ بھائی جون جولائی چل رہا ہے، گرمیاں چل رہی ہیں، لیکن وہ دوسری زبان میں کہے نہیں ونٹر ہے۔ زبانوں کا فرق ہی آ رہا ہے نا، آپ بولیں گرمی، بولا نہیں ونٹر ہے، آپ کیا کہیں گے؟ مذاق اڑائیں گے نا۔ یہی آپ چیز سمجھ لیں کہ رمضان اور شوال بھی کہیں گرمی کو بھی، اور آپ کہیں کہ نہیں وہ تو دسمبر میں آ رہا ہے، سردیوں میں آ رہا ہے۔ آپ تو رمضان سردیوں میں آیا، آپ تو موجے ہی موجے ہیں، دن بھی چھوٹا ہے، 10 گھنٹے کا دن ہو رہا ہے، آرام سے صبح بھوک بھی نہیں لگتی ہے، بھوک سے ڈر لگتا ہے نا مجھے رمضان کے روزے کے بارے میں، پیاس بھی نہیں لگے گی، آرام سے روزہ گزر جائے گا، موجے ہی موجے ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ یہ تقسیم غلط ہے، اور جن کی تقسیم پیش کی جاتی ہے ان کی تقسیم ہی سورج کے حساب سے تھی، ہم نے چاند کے حساب سے بنا لی خاص کرنے کے لیے۔ نہ قرآن نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت کی ہے کہ تم فقط چاند کو ہی اپنا رہبر تسلیم کر لینا۔ لوگوں نے اپنی آسانی کی وجہ سے اس کو اپنا رہبر تسلیم کیا تھا، جانے کب کیا تھا، لوگوں نے اس کو مذہب بنا دیا ہے۔